للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ معلوم۔ صدق اللہ العظیم۔ آج ہم اپنے درس قرآن کا آغاز سورہ ہجر کی آیت نمبر 21 سے کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اور کوئی ضروریات کی چیز ایسی نہیں جس کے خزانے ہمارے پاس نہ ہوں، اور اس کو ہم ہی معین اندازے کے مطابق اتارتے ہیں۔ یعنی کائنات کی تخلیق کی ابتدا سے تمہارے شمار میں نہ آنے والی مخلوق، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی قانون ربوبیت کے تحت پال رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسباب حیات میں کوئی کمی نہیں آئی، اور کمی آ بھی کیسے سکتی ہے؟ فرمایا جب ہمارے پاس معدنیات، نباتات اور مخلوقات کے غیر محدود خزانے ہیں، اور ہم مزید خزانے پیدا کرنے پر بھی قادر ہیں، لیکن یہ خزانے ہم بیک وقت ظاہر نہیں کرتے، کیونکہ اس لیے کہ صدیوں کی ضروریات کو اگر ہم یکا یک ظاہر کر دیں تو فرمایا انہیں سنبھالنا انسان کے بس میں نہیں رہے گا۔ فرمایا وہ دوسری چیزیں تو الگ رہی، دوسری غذائی مواد تو الگ رہا۔ فرمایا اگر سارا کا سارا پانی جس کی ضرورت ایک سال کے اندر فرمایا انسانوں کو پڑتی، اگر سال کے اندر وہ پہلے ہی سارا برسا دیا جائے تو فرمایا 2-4 سال کے اندر جس پانی کی ضرورت پڑتی ہے وہ پہلے ایک سال کے اندر برسا دیا جائے تو فرمایا دنیا کے سارے شہر اور ویرانے فرمایا پانی سے بھر جائیں اور زندگی مشکل ہو جائے گی۔ تو فرمایا وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ، ضروریات کی کوئی چیز ایسی نہیں جس کے خزانے ہمارے پاس نہ ہوں۔ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ معلوم، اور فرمایا ہم اس کو معین مقدار کے مطابق اتارتے ہیں۔ یعنی ہم جو کچھ بھی اللہ فرماتے ہیں اتارتے ہیں، وہ حکمت اور مصلحت کے تحت معین مقدار کے اندر اتارتے ہیں۔ فرمایا وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ لَوَاقِحَ، وہ ہوائیں جو پانی سے بھرے بادلوں کو اٹھاتی ہیں انہیں ہم نے بھیجا ہے۔ فَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، آسمان سے پانی ہم برساتے ہیں۔ فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ، فرمایا تمہیں سیراب ہم کرتے ہیں۔ فرمایا چونکہ نہ بارش برسانے کے لیے اور فرمایا تم کر سکتے ہو، نہ پانی کے خشک چشموں کو تم جاری کر سکتے ہو، فرمایا بلکہ یہ سارا کا سارا نظام یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قبضہ قدرت کے اندر ہے، اللہ کے سوا کوئی نہیں کر سکتا۔ یہ نظام اللہ فرماتے ہیں ہم نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے۔ اور فرمایا وہ ہوائیں جو اپنے کندھوں پہ ہزاروں لاکھوں ٹن پانی لے کر ایک ملک سے دوسرے ملک، ایک شہر سے دوسرے شہر تک چلتی ہیں، فرمایا ان ہواؤں کو چلانے والے ہم ہیں۔ فرمایا پھر ان پانی سے بھرے بادلوں کو اٹھانے کے بعد ان سے بارش برسانا، فرمایا یہ مرحلہ بھی اللہ فرماتے ہیں ہمارے حکم کے بغیر طے نہیں ہو سکتا۔ وَمَا أَنْتُمْ لَهُ بِخَازِنِينَ، اور فرمایا تم ایسے نہیں ہو، تمہارے بس میں نہیں ہے کہ تم اس کو ذخیرہ کر سکو۔ وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ، فرمایا وَمَا أَنْتُمْ لہو بخازنین، تمہارے بس میں نہیں ہے کہ تم اس کو ذخیرہ کر سکو۔ فرمایا اگر تم کوشش کر کے دیکھ بھی لو سالہ سال بھر کی انسانی حیوانی فرمایا ضروریات رکھنے کے لیے پانی اسٹور کرنا، فرمایا تمہارے لیے ممکن نہیں ہے، تم ایسا نہیں کر سکتے، نہ ڈیم ایسے بنا سکتے ہو، فرمایا تمہارے اندر یہ طاقت ہے ہی نہیں۔ وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ، ہم ہی زندہ کرتے ہیں، ہم ہی مارتے ہیں، ہم ہی وارث ہیں۔ فرمایا ہوا بارش کا جتنا نظام ہے، فرمایا زندگی موت، یہ تمام تر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ہمارے قبضہ قدرت کے اندر ہے۔ فرمایا نہ کوئی وشنو جی لوگوں کو زندگی بخشتے ہیں،
اور نہ شیو جی ہلاک کرنے والے اور فنا کرنے والے ہیں، بلکہ یہ سب کچھ کرنے والی ذات اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ فرمایا وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ، اور البتہ تحقیق جو تم میں سے آگے بڑھنے والے ہیں انہیں بھی ہم جانتے ہیں، اور جو تم میں سے پیچھے رہنے والے ہیں انہیں بھی ہم جانتے ہیں۔ یعنی اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ کمال قدرت کے علاوہ فرمایا کمال علم وہ بھی فرمایا صرف اور صرف ہمارے لیے ہے، کسی کے لیے نہیں۔ فرمایا ان لوگوں کو ہم ہی جاننے والے ہیں، فرمایا اور کوئی نہیں جان سکتا جو آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک پیدا ہو کر مر گئے ہیں یا زندہ ہیں، ان لوگوں کو بھی ہم ہی جانتے ہیں۔ فرمایا جو قیامت تک کے لیے پیدا ہوں گے نہ صرف ان کی ذات کو بلکہ ان کی صفات، حالات اور جذبات، سب چیزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ہم جانتے ہیں۔ اور بعض حضرات یہ فرماتے ہیں کہ مستقدمین سے مراد وہ لوگ ہیں جو نیکیوں کے اندر سبقت کرنے والے ہیں، نیکیوں کے اندر آگے بڑھنے والے ہیں، اور مستأخرین سے مراد وہ لوگ ہیں جو کہ نیکیوں کے اندر پیچھے رہنے والے ہیں۔ اگلی آیت مبارکہ کے اندر ارشاد فرمایا وَإِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَحْشُرُهُمْ، بے شک تیرا رب ان سب کو جمع کرے گا، إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ، وہ بڑی حکمت والا ہے، بڑے علم والا ہے۔ فرمایا وہی اللہ جس نے انسانوں کے لیے آسمان کی محفوظ فرمایا مزین چھت بنائی ہے، جس نے زمین کا فرش بچھایا ہے، اور فرمایا اس کے اندر معیشت کے اسباب رکھے ہیں، فرمایا جس کے ہاتھوں میں موت اور زندگی کا نظام ہے، جو اگلے پچھلوں سب کو جانتا ہے۔ فرمایا وہی قیامت کے دن حساب کتاب کے لیے فرمایا سب کو جمع کرے گا تاکہ ہر شخص کو اس کے اعمال کے مطابق اس کا بدلہ دیا جائے۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ اللہ ہم سب کو دنیا آخرت کے اندر سرخرو فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلو علیہ۔ اے اللہ ہم سب سے راضی ہو جا، اپنی رضا مبارک ہم سب کو نصیب فرما، امت مسلمہ کی خیر فرما، ہم سب کو قرآن کریم پر عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ ہم سب کی دنیا بھی اچھی فرما، آخرت کو بھی اچھا فرما، مرتے وقت ہم سب کو کلمے والی دولت نصیب فرما۔ اے اللہ ہم سب کی ساری دعاؤں کو اپنے فضل سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے وسیلے سے قبول و منظور فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین، آمین آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ جزاک اللہ۔